اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور دو نر و مادہ اونٹ سے اور دو نر و مادہ گائے سے آپ ان سے فرما دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس حرمت کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے گمراہ کرتا پھرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا
اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا اوجھڑی میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 148 سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ سیقول الذین اشرکوا، جلد ہی کہیں گے مشرک، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کسی بھی چیز کو، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل حل عندکم من علم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، جس کو تم ہمارے سامنے پیش کر سکو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو محض گمان پر چل رہے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور صرف قیاس آرائیاں ہیں تمہاری۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہہ دیجئے کہ دلیل، پوری دلیل تو اللہ کے پاس ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، زبردستی۔ سامعین اکرام، بظاہر اس میں یعنی ہمارے لیے ہمیں کچھ سبق نظر نہیں آتا، کوئی ہدایت، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت جو ہے اس میں ہدایت موجود ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی ہدایت والا، چاہنے والا اس سے ہدایت لے۔ اب اس میں مضمون یہ ہے کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم سب اللہ کی مرضی کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے، اگر نہ ہوتی تو وہ ہمیں یہ نہ کرنے دیتا، نہ ہمیں اور نہ ہمارے آباء و اجداد کو، یعنی جو ہم حرام حلال بنا رہے ہیں تو ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہمیں نہ کرنے دیتا۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے سامعین اکرام، جو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ گناہ کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں میں ملوث ہونے کو اللہ تعالیٰ کی رضا قرار دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے گناہوں پر مطمئن ہیں، خراب عقیدے پر، غلط عقیدے پر مطمئن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق کی تلاش نہیں کرتے، اور اپنی ذاتی خواہشات کو ہی انہوں نے سب کچھ حجت بنا لیا ہے، دلیل بنا لیا ہے۔ جو بھی آپ دیکھیں نا، کوئی بھی شخص اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی بودھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وہ دلیل بودھی ہوتی ہے، بغیر حقیقت کی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ اس مضمون کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ انسان
کا کام جو ہے وہ اللہ کے دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اسی کے حکم کا انتظار کرنا ہے، اسی کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی تھی۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اللہ سے ہدایت نہیں لیتا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی من چاہی کچھ گمان، تخمینے، اندازے لگا لیتا ہے، قیاس آرائیاں کر لیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری صرف انسان پہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے۔ صرف اس میں اتنا ہے کہ اس طریقہ کار کی وجہ سے انسان نقصان میں جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اس کی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ تو یہ عام طور پہ میں صرف یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل بھی جو لوگ غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہ یعنی اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ بودے دلائل جو ہیں وہ اپنے ذہن میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ یار میں تو یہ امیر لوگ ہیں، ان پہ ڈاکہ ڈال کے اور ان سے مال چھین کے اور میں غربا کی بھی مدد کرتا ہوں اس میں سے، اور یہ لوگ اپنا مال راستی سے نہیں دیتے، میں زبردستی لے لیتا ہوں۔ تو یہ ایک بودی دلیل ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس بودے دلائل ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی علم، حقیقت کا علم، اس کا مطلب قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، کوئی علم ہے جو پیش کرو۔ یعنی دیکھیں اس میں سبق یہ ہے کہ ہر عمل کے پیچھے ایک دلیل ہماری ہونی چاہیے۔ انسان جو بھی رویہ رکھتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ، دیکھو جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حقیقت رس حجت جو ہے یعنی دلیل۔ اصل میں تو یہ فللہ الحجۃ البالغہ، اس کا معنی میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جو بھی کرتا ہے، یا اگر کوئی انسان، سادے سے ایک جملہ میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اگر زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے ہر عمل کے پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل قرآن اور سنت سے ہونی چاہیے۔ بس یہ ایک جملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی من گھڑت دلیلوں پہ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت پہ لے آئے یا ہدایت دے دے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اجمعین میں یہ مضمون ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہیے کہ لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ پیروی مت کریں ان کی خواہشات کی جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور یہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اب دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بنا رہے ہیں۔ یہ سامعین اکرام ذرا غور کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، من چاہی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، حرام حلال خود ہی کا فیصلہ خود ہی کر رہے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ایک تو یہ ذاتی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، یقینی بات ہے۔ دوسرا ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، اگر آخرت پہ یقین ہوتا
تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے، اور دوسرے وہم بربہم یعدلون، یہ سارے نتائج ہیں۔ سامعین اکرام ذرا غور کریں، یہ سارے نتائج ہیں ان یعنی جو لوگ من گھڑت من چاہی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اس کے نتائج ہیں، یعنی اس کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ذاتی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا رہے ہیں۔ وہم بربہم یعدلون، برابر کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے نفس کو برابر کر دیا، کیونکہ اصل چیز تو نفس ہی ہے، جو آپ کو ایک خواہش پیش کرتا ہے تو وہ آپ مان لیتے ہیں۔ تو یہ سارے مطلب آپ غور کرنا چاہیے۔ قل تعالوا، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی ہے۔ اتلو، میں تلاوت کروں، ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تم پہ حرام کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم احسان کا سلوک کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، من املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے، بے شرمی کے باتوں کے قریب نہ جانا۔ ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو خواہ وہ کھلی ہوں، ظاہرہ کھلی ہوں، وما بطن یا چھپی ہوں۔ ولا تقتلوا النفس، اور کسی نفس کو تم قتل نہیں کرو گے، التی حرم اللہ، جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، لیکن حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو۔ سامعین اکرام، اس کی ہم تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین قل هلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا
ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اب ترجمہ سنا دیجیے۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ضرور کہیں گے وہ لوگ جو مشرک ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم حرام کرتے کسی بھی چیز کو، کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے اس کے متعلق تو ہمارے سامنے پیش کرو اسے۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم پیروی نہیں کرتے لیکن گمان کی، اور تم صرف قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقی حجت یعنی دلیل تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ کے پاس ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا زبردستی۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون الله ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم آپ کہہ دیجئے ہلم شہداکم، لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو یہ گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربہم یعدلون۔ اور آپ پیروی نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو میرے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دیگر ہستیوں کو اطاعت میں شریک کرتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں بتاؤں تمہیں کہ کیا تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا،
کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور بے حیائی بے شرمی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ، خواہ کہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بے گناہ کا خون نہ کرنا الا یہ کہ وہ حق پہ ہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ، یہ باتیں ہیں، اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو. سامعین اکرام، آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. The polytheists will say, had God willed, we would not have practiced idolatry, nor would have our forefathers, nor would we have prohibited anything. Likewise those before them lied, until they tasted our might. Say, do you have any knowledge that you can produce for us? You follow nothing but conjecture, and you only guess. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Say, to God belongs the conclusive argument. Had he willed, he would have guided you all. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Say, produce your witnesses who would testify that God has prohibited this. If they testify, do not testify with them. And do not follow the whims of those who deny our revelation, and those who do not believe in the hereafter, and those who equate others with their Lord. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Say, come, let me tell you what your Lord has forbidden you. That you associate nothing with him.
that you honor your parents, that you do not kill your children because of poverty, we provide for you and for them, that you do not come near indecencies, whether outward or inward, and that you do not kill the soul which God has sanctified, except in the course of justice. All this he has enjoined upon you, so that you may understand. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت ختم ہوا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.